قاضی شمال رحمت اللہ
ذات آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ قاضی شرح کی شخصیت کیا تھی. قاضی شرح ناصر علامہ مفتی سید شاہد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نے کچھ اشعار رکھے ہیں. مولانا انتظار صاحب سے گزارش ہے، مولانا ذکی اکبر مولانا کہے تمام حضرات کی میں توجہ کرتا ہوں اور تین شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ تم پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعليه وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اے میرے مخلوقوں میں شاہد فیض بخش سجاد، اے میرے مخلوقوں میں شاہد فیض بخش سجاد، اے میرے مخلوقوں میں شاہد فیض بخش سجاد. آپ کے اوصاف لکھوں تاب مجھ میں ہے کہاں، آپ کے اوصاف لکھوں تاب مجھ میں ہے کہاں. شیر سماعت فرمائیں. کہ نور چشمے غوث اعظم مالک گلزار تھے، نور چشمے غوث اعظم مالک گلزار تھے. تیری خوشبو سے معطر کیوں نہ ہو دو، تیری خوشبو سے معطر کیوں نہ ہو جہاں. ایک مرتبہ حضور پاک نے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے شاہ مفتی اعظم جناب کو خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی سید شاہد علیہ السلام کو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آگے شاہ مفتی اعظم جناب کو حضرت علامہ مفتی سید شاہد علیہ صاحب قبلہ کی میں نے فکر کو دیکھا، ان کی سوچ کو دیکھا تو میں نے ان کی فکر و سوچ میں ہمیشہ ہی پایا وہ تعلیم کے لیے اچھا سے اچھا انتظام بچوں کے لیے کرنا چاہتے تھے. وہ پوری دنیا میں اس کو اس پیغام کو عام کرنا چاہتے تھے. وہ اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی گاڑی نہیں، کوئی شوق نہیں، بلکہ وہ خود کہتے تھے میرا کوئی شوق نہیں، میرا صرف ایک شوق ہے کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں. آپ نے ایک دو نہیں، دو چار نہیں، چار پانچ نہیں، 10 20 نہیں، بلکہ نہ جانے کتنی کتابوں کو لکھا اور تمام بزرگان کی جن کے ناموں کو لوگ نہیں جانتے تھے ان کے ناموں کو دلوا دیا. اور جن بزرگان دین کی حقیقت کو رامپور کے علماء مٹانا چاہتے تھے لیکن قاضی شاہ نے اس کو مٹانے نہیں دیا، بلکہ ان کی حقیقت کو سامنے رکھا اور کتابوں کی کتابیں چھاپی. اور قاضی شاہ نے ایسی کتاب لکھی جس کو پڑھنے کے بعد وہ قاضی ہو، وہ چشتی ہو، وہ نقشبندی ہو، وہ کسی بھی سلسلے کا ہو، جب وہ اس کتاب کو پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے یہ فرقے بازی مت پھیلاؤ. فرقے بازی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جتنے سلسلے ہیں تمام آپس میں کوئی نہ کوئی ربط و تعلق ہے. اور جن لوگوں نے بریلی کے نام کو رامپور میں مٹانا چاہا، آج یہ شرح علیہ رحمت و رضوان نے رامپور کے بریلی کے نام کو رامپور ایسے جلوا دیا کہ لوگوں کو گھٹی میں پلا دیا کہ بریلی کیا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کو رامپور میں بلا کر ایسا جلوایا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو بٹھا دیا. آج سرکار مفتی اعظم ہند کا نام آتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہی ہے جن کو قاضی شاہ کو آئے تھے. یہ قاضی شاہ کے پیر و مرشد ہے اور یہ سرکار مفتی اعظم ہے، یہ شہزادہ والا حضرت ہے. تمام بزرگان دین کے تعلق کو، اعلیٰ حضرت کے تعلق کو اور تمام بزرگان دین کے تعلق کو اپنی کتابوں میں قلم بند کر گئے اور لوگ دین کا ایسا کام کیا، ایسا کام کہ اس کی مثال آپ جانتے ہیں
جب وہ اس مدرسے میں تشریف لاتے تھے اور جب ان کے سر پر امام ہوا کرتا تھا، جب وہ جملے میں ہوا کرتے تھے، ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ہمیں اللہ اور رسول کی یاد آ جاتی تھی، اور ولی اسی کو کہتے ہیں جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اللہ اور رسول کی آج یہ شرح کی ساتھ وہ ذات تھی جس کو دیکھنے کے بعد اللہ اور رسول کی یاد آ جاتی تھی۔ اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے دلوں میں ہے، اور ہمارا ذہن ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس اسرائیل سے آ رہے ہیں، ہمارے پاس اسرائیل سے آ رہے ہیں۔ ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ قاضی شرح ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور یہی ولی کی پہچان ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر نہیں مٹتا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ جیسے پہلے اس سے محبت رہتی ہے، اس سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ وہاں پہ تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں چھا گئے ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ٹوٹ ٹوٹ کر پھسی اتری بھری ہوئی ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، آج یہ شرح سے جن جن حضرات نے پوچھ رکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرا ہے، مہدی مظاہر اللہ رامپور کا ایکسیڈنٹ میں مرا ہے، کوئی کسی سے مرا ہے، لیکن برباد تباہ و برباد ہو گئے، آباد کبھی زندگی میں نہیں ہوا ہے۔ آج یہ شرح کی مشن کو ہم تمام کو عام کرنا ہے، ان کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اس مدرسے کا نام پوری دنیا میں کرنا ہے، اور آج یہ شرح کی ذات کو پوری دنیا میں ہمیں بتانا ہے۔ ہم نے آج یہ شرح کے اندر دیکھا، ہم نے کبھی ان کی نماز قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، ہم نے کبھی دیکھا کہ سفر میں جا رہے ہیں، اذان ہوئی، آج یہ شرح نے فرمایا گاڑی رکوائیے، پہلے نماز ادا کی جائے، بعد میں آنے کا سفر کی جائے، پہلے نماز بعد میں سفر، کسی کام کو نہیں، کسی کام کے لیے نہیں گئے، پہلے نماز کو روک کر کام کرو، ہمیں ان کی طرح بننا ہے، اور انشاءاللہ ان کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے، اور یہ بات باتوں میں بھی انشاءاللہ آگے بھی شروع ہوگی، اور ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔